مسیح خداوند کے عظیم پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، جس نے مجھے آج پھر اپنے کلام کی خدمت کے لیے موقع دیا۔ آج میں جس عنوان پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے روزہ۔ بائبل مقدس کے اندر روزہ جو ہے، اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دینا۔ جب ہم روزہ کے لیے عبرانی زبان کا لفظ دیکھتے ہیں تو وہ ہے صوم، اور اسی طرح یونانی زبان میں نیسٹس اور انگلش میں فاسٹنگ۔ اس کا مطلب اپنی جان کو دکھ دینا، فاقہ کشی کرنا، نفس کشی کرنا اور تمام کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر کے اپنے آپ کو ذات الہی کے لیے وقف کر دینا، اپنا رابطہ اس کے ساتھ کرنا۔ اس کا مطلب ہے روزہ۔ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، 3 کام خداوند یسوع مسیح نے بتائے ہیں، وہ ہیں 3 کام اس نے بتائے، وہ ہیں خیرات، دعا اور روزہ۔ مسیح خداوند نے 3 کاموں کے بارے میں بتایا ہے۔ آج میں ان تینوں کاموں کے بارے میں آپ سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا وہ ہے خیرات۔ اس کے لیے حوالہ متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، خبردار، اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ مسیح خداوند نے جو راست بازی کے کام بتائے ان میں سے 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے خیرات، دوسرا دعا اور تیسرا روزہ۔ اور مسیح خداوند نے کہا کہ اپنے راست بازی کے جو کام ہیں وہ ریاکاروں کی طرح نہ کرو، کیونکہ ریاکار جب خیرات کرتے ہیں تو وہ نرسنگا بجواتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، میں نے یہ کام خدا کی راہ کے اندر رہ کر کیا، خدا کے نام پر فلاں کو دیے، فلاں کو اس طرح کھانا کھلایا، وہ بتاتے ہیں۔ لیکن خداوند نے کہا کہ ریاکاروں کی طرح نہ بنو، کیونکہ لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ مسیح خداوند نے کہا، جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں آدمی سے نہیں بلکہ خداوند نے کہا کہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اب اور اس کے بعد میں دعا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ دعا کیا ہے؟ خداوند نے کہا، متی 6 باب 5ویں آیت سے پڑھوں گا، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ یہاں پر ریاکاروں کا جو طریقہ کار ہے وہ خداوند نے بتا دیا ہے۔ وہ عبادت خانوں میں، بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لوگ ان کو دیکھیں، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ کہیں یہ بہت راست باز شخص ہے، لوگ کہیں یہ بہت ہی نیک شخص ہے،
اس لیے وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے کہا یہ ریاکاروں کا طریقہ کار ہے، تم ان کی مانند نہ بنو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، جب لوگ ان کی بڑائی کرتے ہیں، جب لوگ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، یہ نیک ہے، یہ بہت ہی اچھا آدمی ہے، تو خداوند نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے۔ اور دوسرا طریقہ جو خداوند نے بتایا اس کے بارے میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے، اس کے بارے میں دیکھیں جو جس سے اجر ملے گا وہ یہ ہے، بلکہ جب تو دعا کرے اپنی کوٹھری میں جا، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ پوشیدگی میں جب ہم دعا کرتے ہیں اس کا اجر خداوند دیتا ہے، لیکن جب ہم ریاکاروں کی طرح دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر خداوند سے نہیں، اس کا اجر لوگوں سے پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کروں گا روزہ کے طلب سے، 16ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مسیح خداوند نے کہا ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ ریاکار کیا کرتے تھے؟ ریاکار اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، اپنے بار بکھیر لیتے، اور اس وقت کے فقی فریسی یہودی جو تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا، وہ بازاروں میں نکلتے اپنا چہرہ اداس بناتے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان کی مانند ریاکاروں کی مانند نہ بنو، اور اس کا کوئی اجر نہیں۔ خداوند نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اس کے بعد جو خداوند نے بات کی جس سے اجر ملے گا ہمیں وہ یہ ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ خداوند نے کہا آدمی سے اجر نہیں، پوشیدگی میں، تاکہ خداوند تیرا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا، یعنی کہ تجھے اجر دے گا اس کا، اس روزے کا۔ لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ اب اس پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں، 17ویں آیت پہ اندر لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو۔ اس کے اندر زبان ہے ہماری، کان ہیں اور آنکھیں ہیں، یہ سارا چہرہ ہے ہمارا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب روزے کے اندر کوئی ہو تو وہ اپنا سر میں تیل ڈالے۔ پہلی بات تو بتانا چاہتا ہوں کہ تیل جو ہے یہ اس سے پاک روح کو بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ تیل پاک روح کو بھی ظاہر کرتا ہے، کہ کیونکہ نبیوں کو اور بادشاہوں کو جب مسح کیا جاتا تو تیل سے مسح کیا جاتا، اور وہ پہلے جیسے نہیں رہتے تھے کیونکہ خدا کی روح ان پر بڑے زور کے ساتھ جنبش کرتی تھی، اس لیے تیل کو بھی تشبیہ دی گئی۔ اب اس کے بعد ہے کہ اپنا منہ دھو، یعنی کہ اپنی زبان سے تیری کوئی غلط بات نہ نکلے، کسی کی عیب جوئی نہ کر، کسی کی چغلی نہ کر، یہ۔ اور اس کے بعد آنکھیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھے تو، اور اس کے بعد کان، کوئی غلط باتیں نہ سنے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ تو تھے خداوند یسوع مسیح کے وہ راست بازی کے 3 کام جو خداوند نے ہمیں سکھائے۔ اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اجر والے کام دنیا بھر کے لوگ، مختلف مذاہب، قبیلے، قومیں ان اجر کے کاموں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، راست بازی کے کاموں پر۔ کیا ان سے نجات مل سکتی ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام کی روشنی میں کہ اگر کوئی مسیحی زندگی بھر یہی کام کرتا رہے اور وہ انہی کاموں پر تکیہ کیے رہے تو وہ نجات کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نجات اور مخلصی کا کوئی اور طریقہ ہے۔ اس کے لیے میں حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، تیتس مقدس پلوس رسول کی معرفت لکھا گیا تیتس کو خط، اس کا 3 باب 4 آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، مگر جب ہمارے
منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنیں۔ یہ ہے راست بازی کے کام اگر کوئی مسیحی ساری زندگی کرتا رہے وہ نجات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک کوئی نجات پا کر بھی خدا کا بندہ یہی راست بازی کے کام کرتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں راست بازی کے کاموں پر ہی تکیہ کیے رہوں اور ان سے نجات حاصل کر لوں تو ان سے نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، 5ویں آیت غور طلب، تو اس نے ہم کو نجات دی۔ سنیں غور سے، لکھا ہے اس نے ہمیں نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش اور غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یہ وہی نئی پیدائش اور نیا غسل جو ہے، جو یہاں پر درج ہیں الفاظ جو میرے اور آپ کے خداوند نے کہے نیکودیمس کو کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دو پہلو تھے میرے آج کے اس کلام کے، کہ راست بازی کے کام اور نجات۔ کیا راست بازی کے کاموں سے نجات پا سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک ہم خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہ کریں تب تک نجات نہیں پا سکتے۔ نجات پانے کے بعد پھر راست بازی کے کام کریں تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، کہ سب سے پہلے راست بازی کے کاموں پر تکیہ نہ کیے رہیں، سب سے پہلے مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کی خاطر کچلا گیا، گھائل کیا گیا، اس نے میری لعنتوں کو اپنے اوپر لے لیا اور اس نے کہا تمام ہوا، میری غربت، میری تمام لعنتیں، میری تمام مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اس نے تمام کر دیں، اور اس نے میرے گناہوں کی خاطر موت، بلکہ صلیبی موت برداشت کی۔ اور جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے اور وہ نجات پا جاتا ہے۔ اس کے بعد راست بازی کے کام جو ہیں وہ کرتا رہے تو کوئی بات نہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔